آج پوری دنیا کی نظریں پنجشیر ویلی پر لگ گئیں۔ افغان مجاہدین نے آخری وارننگ ختم ہوتے ہی اندراب سے پنجشیر پر چڑھائی کر دی۔ پہلے ہی حملے میں پنجشیر کے 15 خطرناک کمانڈرز اڑا کے رکھ دیے۔ ایسے نام شامل جن کا نام سن کر بڑی بڑی طاقتیں کانپ اٹھتی تھیں، لیکن آج ایک ہی حملے میں فارغ ہو گئے۔ پنجشیر ویلی کے جنگجوؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بات احمد مسعود اور امراللہ صالح کے کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ امراللہ صالح کی تمام جنگی حکمت عملی دھری کی دھری رہ گئی۔ آج پنجشیر میں بھی سوویت روس کا خطرناک اسلحہ مجاہدین کے ہاتھ لگ گیا۔ ایک سے بڑے تابڑ توڑ حملے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ افغان مجاہدین نے اپنا سب سے بڑا کمانڈر پنجشیر بھیج دیا۔ تمام دفاعی پوزیشن پر مجاہدین کھڑے کر دیے گئے۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ خطرناک کمانڈرز کا احمد مسعود کے ساتھ کتنا قریبی تعلق تھا، آج کیسے پنجشیر ویلی ہاتھ سے نکل گئی، پنجشیر پر 140 سالہ تاجک جنگجوؤں کا تسلط کیسے ختم ہوا۔ اس ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک بات تو طے ہے کہ آج کا دن پنجشیر کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ آج کے روز ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی۔ افغان مجاہدین کا قندھار سے سب سے بڑا کمانڈر پنجشیر جیسے ہی پہنچا تو مجاہدین کی جنگی حکمت عملی کو پہلے بتلا گیا، پھر ایک حملہ کیا گیا جس کا مقصد احمد مسعود کو پیغام دینا تھا کہ ہم تمہارے گھر تک پہنچ آئے ہیں، لیکن اس حملے میں بھی بڑے اہم 15 کمانڈر کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ جب سے پنجشیر میں مزاحمت شروع ہوئی ہے، یہ سب سے پہلا بڑا نقصان ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ افغان مجاہدین نے جب سے افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، زیادہ تر صوبوں میں تو خود سرنڈر کر دیا جاتا رہا۔ کہیں پر تھوڑی بہت مزاحمت بھی دیکھنے کو ملی، لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ 2-3 لوگوں کی جان گئی۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا نقصان ہوا۔ فرنٹ لائن پر لڑنے والے یہ خطرناک کمانڈر ایک بہت بڑا چیلنج تھے۔ جیسے ہی ان کا صفایا ہوا تو امراللہ صالح اور احمد مسعود کو ہوش آنے لگا، لیکن تاجک جنگجوؤں کے حوصلے جواب دے گئے ہیں۔ افغانستان سے امریکہ کا انخلا مکمل ہونے کے بعد طالبان اور عام شہریوں نے بھرپور جشن منایا ہے، اور انہوں نے مختلف شہروں میں ملک کی آزادی کی خوشی منانے کے لیے ریلیاں نکالیں، لیکن ساتھ ہی کئی مقامات پر امریکہ، برطانیہ، فرانس اور نیٹو کے فرضی تابوتوں کے ساتھ جنازے بھی نکالے اور خالی تابوتوں پر ان کے جھنڈے لپیٹ کر ان کا ٹھٹھا اڑایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے آخری امریکی فوجی کے انخلا کے فوری بعد افغان مجاہدین اجتماعی سجدہ شکر بجا لائے۔ اس موقع پر طالبان کے لیچوں اور جنگجوؤں کی آنکھوں سے اپنی اس فتح کی خوشی میں آنسو روا تھے۔ سوشل میڈیا پر جاری کی گئی ایک ویڈیو میں بعض طالبان کو زاروں قطار روتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ادھر مشرقی شہر خوست میں طالبان کے کارکنوں اور حامیوں نے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور نیٹو کے جھنڈوں سے لپٹے تابوت کی پریڈ کی اور اپنی فتح کا جشن منایا۔ سوشل میڈیا پر جاری کردہ بعض ویڈیوز میں طالبان کے حامیوں کے ہجوم کو دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور نیٹو کے جھنڈوں کے سائل میں لپٹے تابوت چکوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ ساتھ نعرے بازی ہو رہی ہے اور فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ افغانستان سے امریکی فوج کی 20 سال کے بعد واپسی پر طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ آخری امریکی قابض 12 بجے کابل کے ہوائی اڈے سے روانہ ہو گیا اور ہمارے ملک نے اب مکمل آزادی حاصل کر لی ہے۔ کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر خصوصی فورسز کی وردی میں ملبوس طالبان نے فاتحانہ پریڈ کی اور امریکہ کے خلاف 2 اشرے پر محیط جنگ میں اپنی فتح کا اظہار کیا۔ طالبان کے بعض قائدین نے جنگجوؤں کی معیشت میں ہوائی اڈے پر تباہ شدہ امریکی ہیلی کاپٹروں اور دوسرے فوجی سامان کا معائنہ کیا۔ فوجی پریڈ کا معائنہ کرنے کے لیے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد اور دوسرے حکام رن وے پر موجود تھے۔ ترجمان مجاہد بالعموم بہت سنجیدہ نظر آتے ہیں، لیکن آج کے ان کے لبوں پر فتح کی خوشی میں مسکراہٹ تیتنی تھی۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ سمیت تمام ممالک کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات چاہتے ہیں۔ واضح ہے کہ امریکی فوج نے گزشتہ رات افغانستان سے انخلا مکمل کر لیا تھا۔ امریکہ کی تاریخ کی طویل ترین جنگ کے دوران تقریباً 2,500 امریکی فوجی، 2,40,000 افغان شہری ہلاک ہوئے اور اس پر $20 خرب لاگت آئی۔ امریکہ اور اس کے اتحادی گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ایک وسیع مگر افراتفری والی ایئر لفٹ کے ذریعے کابل سے 1,22,000 سے زائد افراد کو نکالنے میں کامیاب رہے۔ امریکی فوج کے انخلا کے بعد امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ افغانستان سے امریکی سفارتی مشن معطل کر کے قتل منتقل کر دیا۔ تسلیم کیے جانے اور تعاون حاصل کرنے کے لیے طالبان کو اقدامات کرنا ہوں گے۔ اینٹونی بلنکن نے اپنے بیان میں کہا کہ نئی افغان حکومت سے تعاون امریکی مفاد کی روشنی میں کیا جائے گا۔ انسانی بنیادوں پر امداد جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ امداد طالبان کی بجائے عالمی اداروں سے افغان عوام تک پہنچائیں گے۔ ہم قطر اور ترکی کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ خطے اور دیگر ممالک کے ساتھ بات چیت جاری رہے گی۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ 1,23,000 سے زائد افراد کو افغانستان سے بحفاظت منتقل کیا۔ افغانستان میں 100 سے 200 کے قریب امریکی رہ گئے صحیح تعداد کا تعین کر رہے ہیں۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ معلوم کر رہے ہیں کہ امریکی افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں،
या नहीं। उन्होंने कहा कि तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि सफरी दस्तावेजात रखने वालों को मुल्क से जाने की इजाज़त होगी। अमरीकी सदर ने कहा कि तालिबान के वादों पर नहीं बल्कि उनके अमली इक़दामात पर यकीन करेंगे। तफसीलात के मुताबिक अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनकलाब के बाद अमरीकी सदर ने अपनी कौम से खिताब किया। अपने खिताब में जो बाइडन की जानिब से कहा गया कि 20 साल के दौरान 30,000 अफगान फ़ौजियों को तरबियत दी गई। जब अफगानिस्तान से इनकलाब का फैसला हुआ तो यकीन था कि अफगान हुकूमत मामलात संभाल लेगी। अंदाज़ा नहीं था कि अशरफ गनी फरार हो जाएगा। अमरीकी सदर ने कहा कि अमेरिका की तवील तरीन जंग का खात्मा हो गया है। हमने अफगानिस्तान से फ़ौजियों और शहरियों के इनकलाब का चैलेंज पूरा किया। अफगानिस्तान से 90% अमरीकियों को निकाल चुके हैं। हमें यकीन है कि 100 से 200 अमरीकी अब भी अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। जो बाइडन ने कहा कि तालिबान के वादों पर नहीं बल्कि उनके अमली इक़दामात पर यकीन करेंगे। उम्मीद है तालिबान अपने वादे पूरे करेंगे और जो अफराद अफगानिस्तान से जाना चाहें उन्हें रोका नहीं जाएगा। दूसरी जानिब वादी पंजशेर का मसला अब जंग में तब्दील हो चुका है और गुज़श्ता रोज़ जो भी खबरें आ रही थी और अगर अहमद मसूद के मौक़िफ़ को देखें तो वो जंग के लिए डटे हुए हैं और उन्होंने वादी पंजशेर हवाले करने से मुतल्लिक़ जो बयान दिया उससे मालूम होता है कि अभी मुज़ाकरात किसी भी सूरत कामयाब नहीं हो सकेंगे। तालिबान मुखालिफ मलेशिया के रहनुमा अहमद मसूद ने तालिबान के आगे हथियार फेंकने को ख़त्म करार देते हुए कहा था कि वो एक बेहतर अफगानिस्तान के लिए मुज़ाकराती अमल में शिरकत के लिए तैयार हैं। उसके बाद दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात के पेशतर दौर मुनक़िद किए गए लेकिन इन तमाम में किसी न किसी तरह नाकामी होती रही। हाल ही में अहमद मसूद ने कहा कि मैं सरेंडर करने के बजाय मरने को तरजीह दूंगा और अब उन्होंने शायद मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया। पंजशेर वादी से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक वहाँ पर मुज़ाकरात का एक और दौर नाकाम होने के बाद जंग शुरू हो चुकी है और गुज़श्ता रात तालिबान के हमले के नतीजे में मज़ामत होने पर 4 तालिबान शहीद हो चुके हैं। दूसरी तरफ साबिक अफगान नायब सदर अब्दुल्ला स्वाले ने जर्मन अखबार में लिखे गए अपने मज़मून में कहा कि वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे और उनका डील के ज़रिए हथियार डालने का कोई मंसूबा नहीं। जिसके बाद पंजशेर में अफगान तालिबान और मज़ामती तहरीक के कारकुनों के दरमियान झड़पें तेज़ हो गई हैं और जानी नुकसान की इतलात हैं। वादी पंजशेर से मज़ामती फ़ौज के एहलकारों की जंगी मशकों की तस्वीर शाया की गई ताकि तालिबान को यह बावर कराया जा सके कि वो जंग के लिए तैयार हैं। उधर पंजशेर में मज़ामती महाज के एक रुकन ने कहा कि तालिबान ने कल रात उनकी एक चौकी पर हमला किया जिसका उन्होंने जवाब दिया। उनके मुताबिक 3 या 4 तालिबान मारे गए और दीगर ज़ख्मी हुए जबकि 2 बागी ज़ख्मी हुए। ताहम तालिबान ने अभी तक कोई तबसरा नहीं किया। अहमद मसूद के इंटरव्यू की बात करें तो मसूद ने मज़ीद कहा कि मैं अहमद मसूद का बेटा हूँ, हथियार फेंकना मेरी लुगत में नहीं। तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद दिए गए अपने इंटरव्यू में अहमद मसूद ने दावा किया कि कौमी मज़ामती फ्रंट के बैनर तले हज़ारों जंगजू उनके साथ शामिल हो चुके हैं और तालिबान के ख़िलाफ़ मज़ामत के लिए तैयार हैं। अहमद मसूद ने अपना मुतालबा दोहराया कि मगरबी ममालिक उनकी मलेशिया को मसल्ला करें। मसूद ने कहा कि मैं जिनसे असला मांग रहा हूँ उनकी तरफ से 8 दिन कबल की गई तारीखी गलती को कभी भूल नहीं सकूँगा। अहमद मसूद के मुताबिक उन्होंने मुझे इनकार किया और अब ये हथियार, तोपखाने, हेलीकॉप्टर्स और अमरीकी साख्ता टैंक तालिबान के हाथों में चले गए हैं। अहमद मसूद ने कहा कि वो खुशहाल अफगानिस्तान के लिए मुज़ाकराती अमल में शिरकत को तैयार हैं और उन्होंने मुजव्वज़ा मुआहदे के बुनियादी निकात भी तैयार कर लिए हैं और हम बातचीत कर सकते हैं। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।